اندھا اندھے کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ ہے جمہوری طریقہ۔ جمہوریت کی سادہ تعریف لوگوں کے ڈنڈے کو لوگوں کے لیے لوگوں کی پیٹھ پر توڑنا ہے۔ جمہوریت کا جہاز جس نے ہر طوفان کا مقابلہ کر لیا ہو، ان لوگوں کی بغاوت سے ڈوب سکتا ہے جو خود جہاز پر سوار ہوں۔ جہاں اقتدار اور فرائض منصبی ایک واحد ہاتھ میں پہنچ جائیں، وہاں کے شہریوں کا خدا حافظ ہے۔ کسی بد انتظام مملکت کی ایک یقینی پہچان یہ ہے کہ اس کے عوام میں نظریات کا سہارا ڈھونڈنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر قیدیوں کو اپنے ووٹ سے اپنا جیلر منتخب کر لینے کا اختیار مل جائے تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ عیش پسندی، تن آسانی اور ناز و نعمت کی دلدادگی حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سر گننے کا طریقہ اگرچہ حکومت کرنے کا کوئی مثالی طریقہ نہیں ہے، تاہم یہ سر پھوڑنے کے طریقے سے بہتر ہے۔ طاقتوروں کے مفاد کا نام انصاف ہے۔ ملک پر طاقتور لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے جو قوانین نافذ کرتے ہیں۔ یہ قوانین قدرتاً ان کے ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں حالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان قوانین کی پیروی کرنے والے عوام اپنے حکام کی پرورش کرتے ہیں۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اکثریت کی بجائے چند صالح اور دانا افراد کو قوت و اختیار تفویض کر دیا جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آغاز کے وقت بہت غیر اہم نظر آتی ہیں، اگر وہ کسی نئی حکومت کے آغاز کے وقت جو جڑ پکڑ لیں تو ان کے نتائج بڑے زبردست اور دیر پا ثابت ہوں۔ ایسی غلطیاں اور دقتیں جو جڑ پکڑ جائیں اور زندگی میں راہ پا جائیں، ان کی اصلاح و تنسیخ کی کوشش کے مقابلے میں یہ بات زیادہ آسان ہے کہ انتظامیہ کا آغاز ایسے متوازن نظام پر کیا جائے جو مستحکم بنیادوں پر وضع کیا گیا ہو۔ سیاست عوام کے حافظے کی کمزوری پر زندہ رہتی ہے۔ یہ مفروضہ کہ جمہور اپنی آزادی کے بہترین نگہبان و محافظ ہیں قطعی غلط ہے۔ وہ تو انتہائی غیر متحمل، پھوڑ اور بد انتظام ہوتے ہیں۔ وہ قوت فیصلہ اور عمل دونوں ہی سے عاری ہوتے ہیں، اور نہ ان میں سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کا مادہ ہوتا ہے، نہ ہی ان میں کسی قسم کی قوت ارادی ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت کی تعریف اور مفہوم پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ مقبول قسم کی شورشوں اور ہنگاموں کے حوالے کر دی جائے، اور حکمران کے حقوق ایک ایسے معاشرے کو سونپ دیے جائیں جس کی قیادت نہ معقولیت کے ہاتھ میں ہو اور نہ ہی مفاد عامہ کے۔ گویا جمہوریت آخرکار آمریت کا روپ دھار لیتی ہے۔ میرے سیاسی عقیدے کی بنیادی شق یہ ہے کہ اکثریت کی ہر دل عزیز اسمبلی میں، ایک اشرافی کونسل میں، ایک استبدادی گٹھ جوڑ میں اور ایک تنہا بادشاہ کے ہاں غرض سب جگہ آمرانہ اختیار یا محدود اقتدار یا قوت مطلق کی بالکل ایک جیسی صورت ہوتی ہے۔ حکومت کی یہ تمام شکلیں یکساں طور پر بے روک ٹوک، ظالمانہ، خون اشام اور ہر انداز میں صفاقانہ ہوتی ہیں۔ کوئی سیاسی صداقت بھی اس قدر اصلی اور بنیادی قدر کی حامل نہیں جتنی کہ اقتدار کے اجتماع کی قدر ہے۔ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات کا کسی ایک ہاتھ میں یا چند ہاتھوں میں یا متعدد ہاتھوں میں اکٹھا ہو جانا، اب چاہے یہ اجتماع اقتدار موروثی ہو یا نامزدگی کا نتیجہ ہو یا انتخاب کی بدولت، ہر حال میں یہ رجت پسندی یا ظلم کی تعریف کے زمرے میں ہی آئے گا۔ یہ تصور کتنا المناک حقیقت ہے کہ حکومت کا ضرورت سے زیادہ با اختیار ہونا اور حد سے زیادہ کمزور ہونا، دونوں ہی باتیں آزادی کے لیے یکساں طور پر خطرناک ہیں۔ جب انسانی طبائع ایک حال اور انداز پر برقرار نہیں رہ سکتی تو یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ انسان کو ایک مخصوص سیاسی دھڑے ہی کی ضرورت ہے۔ چند ہاتھوں میں قوت اور اقتدار سونپ دینا ایک زبردست غلطی اور خطرہ ہے۔ محض تعداد ہی کو مدار حکومت بنانے کا مطلب لا قانونیت کو دعوت دینا ہے۔ ایسی حکومت کے پرچے تلے جو ناروا اور غیر منصفانہ طور پر لوگوں کو جیل میں ڈال دیتی ہے،
ایک انصاف پسند حامی حق کا بہترین ٹھکانہ قید خانہ ہی ہو سکتا ہے۔ دستور تو ایک تجربہ ہے، جس طرح پوری زندگی ایک تجربہ ہے۔ اگرچہ حکومت لوگوں کے حق میں تھوڑی بہت بھلائی بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کوئی دستور اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ کسی مخصوص اقتصادی نظریے کی تشکیل کرے، خواہ وہ ریاست اور شہریوں کے باہمی تعلق سے متعلق ہو یا سرکار کی عدم مداخلت سے۔ ہر حال میں دستور عوام کے لیے وضع کیا جاتا ہے جو بنیادی طور پر نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں۔ عظیم اور امن پسند عوام کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دینا بڑی ہولناک بات ہے۔ تہذیب و تمدن خود بھی توازن و سکون کی متقاضی ہے، لیکن حق امن سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور ہم کو ان اقدار کے لیے ضرور لڑنا چاہیے جسے جمہوریت کی خاطر ہم نے ہمیشہ اپنے سینوں سے لگائے رکھا ہے۔